السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء محدثین ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر
جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کی تقریباً 4 کڑیاں ہیں۔ اس ایک حدیث کے اوپر ہی کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ ہماری گفتگو کے اندر آخرت کی فکر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی آخرت بہتر فرما دے۔ دنیا جتنی بھی اچھی ہو جائے، آخرت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ اللہ کی قسم آخرت سیدھی ہو گئی تو سارے معاملے سیدھے ہو گئے۔ آخرت کی اہمیت اور دنیا کی قدر و قیمت ان کا اگر تقابل کیا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر قدم کے برابر جگہ ساری کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ اور قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ جسے اللہ نے بے حد و حساب ہی جنت میں جگہ دے دینی ہے، اس کا کیا، اس کی کتنی اہمیت اور کتنی مہنگی جگہ ہوگی اس کے لیے۔ جس کے محل کا حال یہ ہوگا کہ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی۔ سونے کی اینٹیں یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جی سونے کی اینٹ ہے۔ تو ایسی اینٹوں سے محل تعمیر ہو جاتے ہیں؟ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضۃ، یہ فسانے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے کسی تاجر، کسی دکاندار، کسی ڈیلر، کسی پراپرٹی والے، کسی بینک والے کی بات نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس فرمان کو نہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، جس میں نہ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، جس کے اندر نہ کوئی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی ہے۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، جبریل نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ وہ محبوب کی زبان جنبش میں اس وقت نہیں آتی تھی جب تک آسمانوں سے رب کا پیغام نہیں آتا تھا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے رحمت عالم تیری ہر بات ہے سچی، میرے دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اے ہادی برحق تیری یادوں کی بدولت، کس قدر سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ اس زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، اللہ کی قسم میرا اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس زبان کے الفاظ ہے کہ جنت کی ایک قدم کے برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات کے خزانے بھی، پراپرٹیاں بھی، جو کوئی تمہارے پاس ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو نہیں آ رہا وہ بھی، سارا کچھ میزان کے ایک پلڑے میں ڈال لو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے ساری کی سارا اس کو ادا کر کے بھی جنت کی ایک قدم کے برابر جگہ کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔
اتنی مہنگی ہے اللہ کی جنت. ہے کن کے لیے؟ ہے کن کے لیے؟ مثل الجنت التی وعد المتقون ان للمتقین مفازا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. ہے صرف متقیوں کے لیے ہے بس. کن کے لیے ہے؟ سارے بولیں. کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. سود کا کاروبار کرنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ بے نماز متقی ہو سکتا ہے؟ آخرت کی فکر نہ کرنے والا متقی ہو سکتا ہے؟ کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے ایک خطبہ دیا تھا جس کی 2 کڑیاں تھیں. جس کا رزق حلال ہے اور جو 5 وقت کا نمازی ہے اسے آخرت کی فکر ہے. اگر رزق حرام ہے اور نمازی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے اسے آخرت کی فکر نہیں ہے. اور جسے آخرت کی فکر لگ جائے وہ حرام کھاتا، وہ سود کھاتا، وہ رشوتیں لیتا. کل ایک ویڈیو سامنے سے گزری، اللہ عالم اس کی حقیقت کیسی ہے یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، یا جس نے ویڈیو لگائی ہے اس کو علم ہے. سندھ کا وہ بندہ ہے جس نے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی. ایک بوڑھا سا آدمی ہے، اس کا یہ اوپر والا ہونٹ اٹھایا ہوا ہے، اس کے نیچے کیڑے پڑے ہوئے. اب وہ اس کی تصویر لے کر اس بندے نے اپلوڈ کی ہے اور نیچے اس نے تحریر لکھی ہوئی ہے. تحریر یہ لکھی تھی کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے شوہر کی پینشن لینے کے لیے اس کے پاس گئی تھی، تو اس نے اس کو پینشن نہ لگنے دی بلکہ الٹا اس عورت سے پیسے لے کر اس کا نقصان کروایا. اس عورت نے جاتے ہوئے کہا تھا جس منہ کے لیے تم مجھے محروم کر رہے ہو اللہ تیرے منہ میں کیڑے ڈال دے. کلمات زبان سے نکلے ہوئے مالک مان لیتا ہے. اور یہ تو بات مسلم ہے. آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں. جب وہ دعا ہوتی ہے عرش مولا پہ رب اسی وقت مان لیتا ہے. اس لیے سود کھانے والا، رشوت کھانے والا گندگی کھا رہا ہے، حرام خوری کرنے والا گندگی کھا رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا پچھلے خطبوں میں نے جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا. تو حضرت جعفر طیار کہتا ہے کہ ہمیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہمیں کیسے روکتا ہے؟ ہم کیا کرتے تھے؟ ناکل المیتات، ہم مردار کھاتے تھے. والکلاب، ہم کتوں کا گوشت کھاتے تھے. والقرد، اور بندروں کا گوشت کھاتے تھے. والربا، اور کیا کھاتے تھے؟ سود. کیا کھاتے تھے؟ پہلے مردار، پھر کتے، پھر بندر، خنزیر، اور اس کے بعد سارے نہیں بول رہے، اس کے بعد کیا تھا؟ سود. یعنی گندی ترین چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر سب سے گندی چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سود. کہا ہم سود کھایا کرتے تھے. اس محمد کریم کے روزہ اطہر پر اللہ بے حساب رحمت نازل فرمائے، اس نے ہمیں یہ ساری چیزوں سے ہٹا کر رزق حلال کے اوپر لگا دیا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو، آخرت کی فکر حلال کھانے والا کر رہا ہے. آخرت کی فکر جسے 5 نمازیں پوری ہیں وہ کر رہا ہے. اگر یہ 2 چیزیں نہیں تو آخرت کی فکر نہیں ہے. فرمایا آخرت اور دنیا کا تقابل یہی ہے. تم مستقبل بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کا، کیا مستقبل ہے؟ میں اپنے بیٹے کو بی ایڈ کروا رہا ہوں، ایم ایڈ کروا رہا ہوں، انجینئر بنا رہا ہوں، ڈاکٹر بنا رہا ہوں. میرا بیٹا سائنسدان بن رہا ہے، میرا بیٹا قانون دان بن رہا ہے، جج بن جائے گا، جج لگ جائے گا.
DSP लग जाएगा, SHO लग जाएगा, ऑफिसर लग जाएगा। क्यों भाई इतनी मेहनत कर रहे हो? कहता है इसलिए कर रहा हूँ मेरे बेटे का मुस्तकबिल बन जाए। अल्लाह करे मेरे और आपके बच्चों का दुनिया का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन मेरे भाई, मैं अल्लाह का वास्ता देख के कहता हूँ तेरे बच्चे का ये मुस्तकबिल नहीं है, तेरे बेटे का ये मुस्तकबिल नहीं है। तेरा और तेरे बेटे का मुस्तकबिल ये है कि तेरी और तेरे बेटे के लिए अल्लाह की जहन्नम हराम हो गई, अल्लाह की जन्नत के तुम हकदार बन गए, तो तुम्हारा मुस्तकबिल ठीक हो गया। दुनिया में जितना भी माल कमा लो, जितना रुपया पैसा कमा लो, जितनी दुनिया जमा कर लो, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा अल्लज़ी जमा मालन व यहसबु अन्ना मालहू अखलदा। ये सोचता है कि दुनिया का माल हमेशा रहेगा, गिन गिन के रखता है, तिजोरियों में डाल डाल के रखता है, बैंक के अंदर जमा करवा दो, घर में नहीं हम संभाल सकते, कोई पता नहीं किस वक्त कोई ना कोई हादसा फाजिया हो जाए, बड़ी कोई ना कोई प्लाट खरीद लो, फलां जगह पे प्लाट ले लो। 15-15 साल की किस्तों पे प्लाट्स लिए हुए हैं, क्यों? आखिर अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। और मेरे भाइयों, अगर आखिरत खराब हो गई तो मुस्तकबिल तबाह हो गया है, मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, आखिरत बर्बाद हो गई। ये है मुस्तकबिल मेरा और मेरे बच्चों का, आपका और आपके बच्चों का, कि हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। इसीलिए हर खुतबे के अंदर थोड़ी थोड़ी आखिरत के हवाला से बात होती रहती है। और आज जो हदीस बयान करने वाला हूँ वो हदीस भी इसी तरह की है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 के आने से पहले पहले। 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 के आने से पहले पहले। वो 5 चीज़ें क्या कौन कौन सी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिक। और जवानों, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के आने से पहले पहले। जवानी को संभाल लो, जवानी में अल्लाह की मिन्नतें कर लो। जवानी में इस जिस्म को दुनिया के लिए थकाते हो, दुनिया के लिए इस जिस्म को जनाब इस्तेमाल कर रहे हो, आखिरत के लिए कितना हो रहा है इस्तेमाल। और कभी तहज्जुद के टाइम उठ के अल्लाह के सामने रोया करो, अभी टाइम है, जिस्म के अंदर सासत है, जिस्म के अंदर हिम्मत है। 11 रकते आसानी से पढ़ सकता है, क़यामुल लैल कर सकता है। उस वक़्त से आने से पहले पहले जब खड़ा नहीं हुआ जाएगा, चेयर पे भी नहीं बैठा जाएगा। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के आने से पहले पहले। ये जवानी अल्लाह ने सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं दी, इंजीनियर बनने के लिए नहीं दी। मौलवी बन जाओ, अमल ना करो, आलम दीन बन जाओ, बेअमल हो जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बेअमल हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बेअमल हो जाओ, खुला माल कमाओ, बेअमल हो जाओ। अल्लाह की कसम, ये माल भी किसी काम का नहीं है। अगर 5 नमाजें अदा करके अपने खालिक व मालिक के साथ नाता मजबूत और रिश्ता बड़ा गहरा रख के दुनिया का माल भी कमाएगा, 1-1 रुपया रब तेरा इबादत भी लिख देगा। तेरी कमाई भी इबादत है, तेरा तगारी उठाना भी इबादत है, तेरा लूमे चलाना भी इबादत है, तेरा रक्षा चलाना भी इबादत है, तेरा दुकान पे बैठना, दफ्तर में चेयर पे बैठना भी इबादत है, तेरा फैक्ट्री को मैनेज करना भी इबादत है, तेरा सेलमैनी करना भी इबादत है। अगर तू अपने रब के सारे हुकूक और अपने रब के साथ तेरा रिश्ता नाता आबिद और माबूद वाला जो रिश्ता है वो मजबूत है, तेरा 1-1 कदम दुनिया के लिए उठने वाला भी मेरा और आपका खालिक व मालिक की इबादत लिख देगा। अगर रब से रिश्ता नाता टूट गया, अल्लाह के घरों से दूर हो गया, कुरान से बेगाना हो गया, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से रूह गर्दानी कर ली, अल्लाह के दीन से बेरुखी बरती, माँ बाप का नाफरमान बन के सिर्फ दुनिया का बंदा बन के जिंदगी गुजार रहा है, याद रखो ये दुनिया क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माल को एक सांप की शक्ल दी जाएगी और ये बंदा आगे आगे भागेगा
शुजाउन अक़रा, गंजा सांप होगा, इसके पीछे पीछे होगा, फ़यअख़ुज़ुहु बिलहज़मतैहि, इसके जबड़ों से पकड़ कर इसे चीर के रख देगा और ये भागेगा और कहेगा कहाँ भाग रहे हो? आना कन्ज़ुका आना मालूका, मैं तेरा वो माल हूँ जिसे गिन गिन के रखता था, जिसके लिए तूने मस्जिद छोड़ी, जिसके लिए तूने मदरसा छोड़ा, जिसके लिए तूने कुरान छोड़ा, जिसके लिए तू नमाजें छोड़ता था, जिसके लिए तू माँ बाप को गालियाँ दिया करता था, जिसके लिए तूने कता रहमियाँ की हुई थी, रिश्तेदारों से टूटा हुआ था, जिस माल की वजह से तू झूठ बोलता था, फ्रॉड किया करता था, मैं तेरा वही माल हूँ। अना कन्ज़ुका अना मालूका, तेरा वो कन्ज़ हूँ, तेरा वो माल हूँ, कहाँ भाग रहे हो? फिर पकड़ के मेरे महबूब ने फरमाया इसके जबड़ों से पकड़ कर चीर के रख देगा इसको। शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो, जवानी को गनीमत जानो। अल्लाह की कसम बड़े बड़े जवान दुनिया से गुजरे हैं। पिछले खुतबे में आपने जवानों की अहमियत सुनी थी, मैं इस पे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो, अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले। बुढ़ापे के थपेड़े ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, कभी बूढ़ों के पास बैठ के देखा करो, आंसुओं की नदियां बह रही होती हैं। यकीन माने नदियां बहती हैं, आंसुओं की, थमते नहीं हैं। यूं महसूस होता है जिस तरह परनाले लगे हुए हैं आंसुओं के। क्यों? ये मैं आपको उन लोगों की बातें सुना रहा हूँ जो लोग अल्लाह के घरों में आते हैं, जो अल्लाह के घरों में बैठते हैं, जो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। ये उन बूढ़ों की बात सुना रहा हूँ, ताश खेलने वालों की नहीं सुना रहा। जो बूढ़े स्टेशन के ऊपर बैठकर ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, गालियां देते हैं, ये उन बूढ़ों की बात नहीं मैं सुना रहा। अल्लाह के घरों में आते हैं, मस्जिदों में आते हैं, मुसल्लों पे गिर गिर कर अपने रब को मनाते हैं, ये उन बूढ़ों की बात सुना रहा हूँ। वो कहते हैं हाफ़िज़ साहब, पहले सजदे करने में जो मज़ा आता था, अब नमाज में वो सुकून नहीं आता। ज़मीन पे जब पेशानी रख के मज़ा आता है ना नमाज का, वो अब चेयर पे बैठ कर मज़ा नहीं आता। शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे के आने से पहले पहले। ये बुढ़ापे का कोई पता नहीं चलता कितनी जल्दी आ जाता है। ये जब मैं यहाँ 2020 में जुमा खुतबा शुरू किया था, चंद बाल थे मेरी दाढ़ी में सफ़ेद, अब आपके सामने कितने बाल सफ़ेद आ चुके हैं। बड़ी जल्दी 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 बस इंसान, अल्लाह की कसम, बड़ी जल्दी के साथ हम कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, जो जी अपना क्या करते हैं, ये सालगिरह मना रहे हैं, केक काटा जा रहा है जी, किस चीज़ का? ओए अल्लाह के बंदे, तेरी ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया है, नेकी के मौके और थोड़े हो गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा, खुशखबरी है उस बंदे के लिए, लिमन ताला उम्रहु, जिसकी उम्र लंबी है। तूबा लिमन ताला उम्रहु व हसुना अमलहु, और जिस बंदे को अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई और उस लंबी उम्र के अंदर खूबसूरत अमल करने की तौफीक अता फरमाई, उस बंदे को खुशखबरी है। और जो जवानी में चला गया उसका क्या बना? आजकल तो अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक। बस अभी गया था, अभी जो ना वो डेड बॉडी घर आ रही है। नौजवानों को अटैक हो रहे हैं, नौजवानों को, बूढ़े तो हैं ही, नौजवानों को अटैक हो रहे हैं। कोई पता नहीं किस वक्त ये मौत का आनी पंजे ने लपेट लेना है। जवानों, अपनी जवानी को गनीमत जान लो, कोई पता नहीं किस वक्त इस दुनिया से चले जाना है। लंबी लगा के बैठे हुए, लंबी लंबी उम्मीदें लगाने वाले, उनकी उम्मीदों की डोर जब टूटती है, यकीन जाने फिर काफ़ी अफसोस मलेंगे, लेकिन फिर टाइम नहीं होगा। शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो, अपने बुढ़ापे के आने से पहले पहले। एक चीज याद रहेगी, शबाबका क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। दूसरी चीज मेरे महबूब ने फरमाया, वस्सिहतका क़ब्ल सुक़मिक, वस्सिहतका क़ब्ल सुक़मिक, सेहत को गनीमत जानो बीमारी के आने से पहले पहले। अभी जब मैं जुमे के लिए आ रहा था तो आरिफ बशीर साहब, हमारे बुजुर्ग, इधर बैठ के जुमा पढ़ते हैं, आजकल वो इधर नहीं है। उनका फ़ोन आया कि इधर ही मदनी साहब के घर के करीब ही को हमारे भाई उस्मान साहब आजकल कराची शिफ्ट हो गए हैं।
بہت زیادہ بیمار ہیں، اتنی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، چلنے سے قاصر ہو چکے ہیں، بیماری نے اس قدر لاغر کر دیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے۔ اور بڑے سارے بیمار ہیں، کبھی اسپتالوں میں بھی جا کے، کبھی کبھی نا بیماری لاچاری کے علاوہ بھی کبھی اس اسپتال جایا کریں، اس حدیث کو مد نظر رکھ کے بھی کبھی اسپتال کا چکر لگایا کریں۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کر رہا، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا ہے، کسی کے کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کسی کے معدے کا آپریشن ہوا ہے، کسی کے مورے کام نہیں کر رہے، پتہ نہیں کون سی بیماریاں ہیں، اور بچھاڑا ہوا ہے، بیماریوں نے بستر علالت پہ ڈالا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی پھر دنیا میں آتے ہیں جن کی اعزہ و اقارب کیا، جن کی اولادیں، وہ اولادیں جن کو ماں باپ سے بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، تو پھر وہی بچے کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کریں اب تو پردہ ہی کر جائیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پتہ نہیں یہ جملہ سنا یا نہیں سنا، لیکن میں نے کئی دفعہ سنا، میں نے اپنی عمر میں کئی دفعہ لوگوں سے یہ جملے سنے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کریں پردہ ہی کر جائیں۔ جو جانیں قربان کرنے کے دعوے دار تھے آج کہتے ہیں دعا کرو پردہ کر جائیں۔ اس قدر مایوسی آ جاتی ہے، اس قدر مایوسی آ جاتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب میں بھی آتی ہے، اور کئی جگہ پہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، بڑے سارے لوگ ان دو نعمتوں کی سے لاپرواہی برتتے ہیں، بے پرواہی برتتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی اہمیت سے نابلد ہے، ان کی اہمیت سے ناآشنا ہے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، جب صحت کے ایام ہوتے ہیں بندہ سمجھتا ہے ساری زندگی صحت مند ہی رہوں گا، لیکن جب صحت چھن جاتی ہے، جب بستر علالت پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کانوں نے یہ ایک نوجوان کے لفظ سنے ہیں، اس کو آگ لگ گئی، جل گیا، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اس کا پتہ لینے کے لیے گیا، میں نے کہا سناؤ بھائی شعیب صاحب سنائیں کیا حال ہے؟ شعیب صاحب ساتھ رو پڑے، ساتھ کہتے ہیں حافظ صاحب قاری صاحب میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صحت دے دے، اللہ دی قسم تہاڈے نال وعدہ کرنا کدی نماز نہیں چھڈاں گا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مسجد کے سامنے ان کا گھر ہے، نماز کے لیے نہیں آتا۔ کئی بار میں نے اسے یاد دلایا، پھر کیونکہ جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں اس کے بالکل سامنے ان کا گھر ہے، میں نے کئی بار کھڑا کر کے سمجھایا، میں نے کہا شعیب بھائی اس دن کو یاد کرو جس دن آپ نے مجھے کہا تھا کہ قاری صاحب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، میں 5 نمازیں انشاءاللہ پڑھا کروں گا، لیکن آپ کو پورا سال میں مسجد میں نہیں دیکھتا۔ انسان نہ قدرہ ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنے ارادوں کے سامنے مر جاتا ہے، انسان جب دنیا کا بندہ بنتا ہے اللہ کی قسم پھر دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان بڑا نا قدرہ ہے، بڑا نا شکرہ ہے، بڑا نا شکرہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان نا شکرہ ہے۔ یہ نا شکری نہیں ہے، بستر علالت سے اللہ نے تجھے شفا عطا کر دی اور اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے تو اپنے رب کا اور زیادہ اپنے اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ جب بستر علالت پہ تھا بڑا اللہ سے وعدے کرتا تھا، یا اللہ میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، یا اللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تیرے گھر سے وابستہ رہوں گا۔ جو ہی صحت مند ہوا تو سارے وعدے خود ہی چکناچور کر دی۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے صحت کا قبل مرض کا، اور بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ صحت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں صحت ہے تو دنیا ہے، صحت نہیں تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا مال ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں بچوں نے، بوڑھے ابا جی نہ کچھ کھا سکتے ہیں،
بوڑھی اماں نہ کچھ پی سکتی ہے، اس اماں کو تیرے محلوں سے کیا لینا دینا ان کو تیرے محلوں سے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ او اللہ نے مال دیا ہے، ان مال کے دنوں کو غنیمت جانو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایسے ہو جاتا ہے فقیری بھی آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار رولتے دیکھے ہیں فٹ پاتوں پہ پڑے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایسی آزمائشیں ہم سہ نہیں سکتے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا غنا کا قبل فقرک، فقر کے آنے سے پہلے پہلے غنا کو غنیمت جانو۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کو شباب و کباب پہ نہ اڑایا کرو، مال کو کتے لڑانے پہ نہ ضائع کیا کرو، مال کو ککڑ لڑانے پہ، مرغے لڑانے پہ نہ ضائع کیا کرو، کبوتر بازی پہ، پتنگ بازی پہ نہ ضائع کیا کرو، میلوں ٹھیلوں پہ نہ لٹایا کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، رب کے رستے میں خرچ کرنے کی بھی اپنے آپ کو عادت ڈالا کرو۔ پھر مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے ہاں جی کون مسجد کے لیے تعاون کرے گا، پھر کہتا ہے میرے حالات بڑے چنگے سن اور میرے حالات بڑے ماڑے ہو گئے ہیں، اب میں خرچ نہیں کر سکتا۔ دل تو چاہتا ہے اللہ کے گھر میں دوں، اب دے نہیں سکتا، جب تھا اس وقت دیتا نہیں تھا۔ مسجد میں اعلان ہوتا تھا یار پنکھا ہی لے دو، اے سی لگنے ہیں اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال دو، صفیں آنے والی ہیں اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال دو، ہمارا قالین خراب ہو گیا ہے اس کے لیے کچھ محنت کرو یار اللہ کے بندو۔ کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں آئی تھی اپنے گھر میں لکڑی کہاں سے لگ رہی ہے، لکڑی جناب ترکی سے آ رہی ہے، ٹائل کہاں سے آ رہی ہے، چائنا سے آ رہی ہے، فلاں چیز میں دبئی سے لے کے آیا ہوں، فلاں چیز میں قطر سے لے کے آیا ہوں، اپنے مکان 7 مرلے کا مکان بنایا ہے اور 7 8 10 کروڑ روپیہ اوپر لگا دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں قالین کی ضرورت پڑ جائے تو ہماری سوچ فکر جی گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ کیوں؟ جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو شیطان وعدے دلاتا ہے بھئی اتنے پیسے ہوں تم سیدھے دے چھڑے غریب نہ ہو جاویں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ کی قسم شیطان فقر کے وعدے دلاتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے مال خرچ کر میرے رستے میں، میرے گھروں پہ لگا، میں تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور اگلی بات بھی سن لے تیرے رزق میں اضافے کرنے کے میں رب وعدے کر رہا ہوں۔ جن سے رب وعدہ کرے اللہ کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں؟ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات کھری ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کا سچا ہو سکتا ہے؟ فرمایا شیطان فقر کے وعدے کرتا ہے، رحمان تمہارے گناہوں کے غفران کے وعدے کرتا ہے، رحمان تمہارے مال میں بڑھوتیوں کے وعدے کرتا ہے۔ غنا کا قبل فقرک، فقر کے آنے سے پہلے پہلے غنا کو، غنی ہونے کو، مال کو غنیمت جانو۔ اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے دین پہ لگا لو، اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے رستوں پہ لگا لو، اللہ نے مال دیا ہے اپنی ذات پہ لگاؤ، اپنے بچوں پہ لگاؤ، اپنی بیوی پہ صرف کرو، اپنے ماڑے رشتہ داراں پہ صرف کرو۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ سارے بولیں۔ پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، غنا کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلک، میرے محبوب نے فرمایا مصروف ہو جانا، مصروف ہو جانا، فرصت کے لمحات جب ملے تو ان کو غنیمت جانو، مصروف ہو جانے سے پہلے پہلے۔ فرصت ملی ہے اس فرصت میں کچھ کر لو۔ جو فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں پھر آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی اس کو ضائع کر دیتی ہے، اللہ بھی ضائع کر دیتا ہے اس بندے کو۔ اللہ کہتا ہے تو نے وقت کی قدر نہیں کی، تجھے کھلا وقت ملا تھا، تو نے اس وقت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا،
آج جی چاہتا ہے کچھ کروں لیکن نہیں کر پاتا، کیونکہ مصروفیات بڑھ گئی ہیں، بڑی مصروفیات ہو گئی ہیں۔ یقین مانے کئی کتابیں میری اللہ کے فضل و کرم سے چھپی ہیں، اب کچھ مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ دن مجھے یاد آتے ہیں کہ جب میں رات کو بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، اور میں اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ میں 1 مہینے میں میری کتاب چھپ سکتی ہے۔ اب کئی کتابیں ایسی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں لیکن شائع نہیں ہو رہی، وقت نہیں ملتا۔ وقت بڑا عظیم نعمت ہے، فرمایا وقت کو غنیمت جانو، مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری چیز وحیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ تو آخری چیز ہے، آخری کڑی ہے اس حدیث کی، حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اور اللہ تو نے زندگی ہمیں کیوں دی ہے؟ ہم تو الجھ گئے ہیں دنیا کے اندر، ہم تو دنیا کے ہی بن کے رہ گئے۔ دیس نکالا ہم سے، ہمیں اپنے گھر سے نکالا، جنتوں سے ہمارے باپ آدم کو نکالا، کیوں نکالا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا زندگی تو میں نے اس لیے دی ہے، اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ اب آج محمدی مسجد میں آنے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے سمیت آج ذرا ہم سوچیں کہ ہمارے رب نے تو ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حیاتک قبل موتک، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ زندگی کیوں دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، سورۃ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے رب نے موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ کیا ہم نیک اعمال کر رہے ہیں؟ نیک اعمال کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ فیکٹری کو، کارخانے کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں، اپنے یاروں کو، اپنے جناب سفروں کو، کاروبار کے لیے کتنا ٹائم ہے اور عبادت کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے ذرا مینشن کریں کتنا ٹائم ہے جو نیکی کے لیے ہے اور کتنا ٹائم ہے جو صرف دنیا کے لیے ہی کھپ رہا ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ان 4 چیزوں کی قدر و منزلت کو کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے ان کے، فرماتے ہیں کہ ان کو وہی شخص جانتا ہے، جوانی کو جانتا ہے بوڑھا۔ جوانی کو کون جانتا ہے؟ بوڑھے کو اس کی قدر ہے کہ جوانی کیا ہے جب گزر گئی ہوتی ہے، اور مر جانے والے کو پتہ چلتا ہے زندگی کیا چیز تھی، فقیر کو پتہ چلتا ہے غنا کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، بیمار سے پوچھا کریں صحت کی قدر و قیمت، یہ ان لوگوں کو پتہ ہو، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت۔